السلام علیکم دوستو، آپ سب میرے اس چینل کو پسند فرما رہے ہیں تو اس پہ ایک شکریہ تو بنتا ہے، تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اس پہ بات کریں گے اور اس کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ دوستو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں، امت وسطا معتدل امت، لتکونوا شہداء علی الناس تاکہ تم ہو گواہ علی الناس لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو رسول علیکم شہیدا تمہارے اوپر گواہ۔ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ التی کنت علیہا قبلہ وہ جس پہ آپ تھے، اس پر یعنی جس قبلے پہ آپ تھے اسے ہم نے قبلہ مقرر نہیں کیا، الا لنعلم من یتبع الرسول مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اس سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ علی عقبیہ اس سے جو پھر جاتا ہے الٹے پیر، یعنی پیچھے چلا جاتا ہے، الٹے پیر چلا جاتا ہے، پیروی ختم کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهِ یہ بڑی بھاری بات تھی، یعنی قبلہ تبدیل کرنا بیچ نماز میں یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کے لیے نہیں تھی، وہ تو پیروی کر رہے تھے، مگر یہ تھی بڑی بھاری بات۔ وما کان اللہ لیضیع اور نہیں اللہ ضائع کرتا ایمانکم تمہاری ایمان، ان اللہ بے شک اللہ بالناس سے لوگوں پر لرعوف الرحیم شفیق ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے لوگوں پہ۔ دوستو یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو امت وسط بنایا، یعنی معتدل امت بنایا۔ اب یہ معتدل امت کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتدال کیا ہوتا ہے؟ آدمی کب اعتدال پہ ہوتا ہے؟ جب وہ ہر طرف سے بالکل سیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے بدن کو سوچ لیں، بدن کو دیکھ لیں، ہمارے بدن میں ایک ریکھا کھینچی گئی ہے، ایک لائن کھینچی گئی ہے۔ اگر ہم اپنے بلڈ پریشر کو دیکھ لیں تو ہمارا بلڈ پریشر جو اب سب ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر 120/80 یہ نارمل ہے۔ اب اس سے اوپر جائے گا، چاہے یہ 80 کا فگر جائے یا چاہے 120 کا فگر جائے، تو بدن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ اس سے نیچے رہے گا تو بدن میں کچھ گڑبڑ۔ یہ جو ریکھا ہے نا، یہ وہ اعتدال ہے۔ ہمارے بدن کا ٹیمپریچر، حرارت، تھرمامیٹر ہمارے منہ میں ٹھونسا جاتا ہے، دیکھتے ہیں، کوئی فارن ہائٹ میں نوٹ کرتے ہیں، کوئی سینٹی گریڈ یا سیلسیس میں نوٹ کرتے ہیں، تو اگر تو 98.4 فارن ہائٹ یعنی 98.4 فارن ہائٹ یا 36-37 سیلسیس یعنی سینٹی گریڈ، اگر تو 36-37 سینٹی گریڈ پیمانے پہ ہے
تو ٹھیک، اگر تو 98.4 یہ فارن ہائٹ پیمانے پہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو اگر اس سے اوپر چلا گیا 99 100 یا 38 39 تو بدن میں گڑبڑ ہے، ڈھونڈنا پڑے گا۔ بخار ہے تو بدن میں کچھ گڑبڑ، اب ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے کہ بھئی یہ کیا گڑبڑ ہے، ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور اگر اس سے کم ہے تب بھی بدن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ جو ریکھا ہے، یہ جو سیٹ ہوئی ہے، یہ ہے وہ اعتدال۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس اعتدال کی پوزیشن پہ رکھا ہے، امت وسطی۔ اگر اب اس سے پہلے جتنی امتیں ہیں وہ گزری ہیں، ہمارے اس اعتدال پہ یہ جو پیمانہ ہے اس پہ سب کی جانچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن پاک میں کہا بھی ہے کہ ایمان وہی قبول ہے جو اصحاب رسول کا تھا۔ تو دوستو، ہم بھی اسی اعتدال پہ ناپے جا رہے ہیں، اور ہم سے پہلے امتیں بھی اسی اعتدال پہ ناپی جا رہی ہیں۔ قیامت والے دن یعنی روز محشر، امتوں کو جمع کیا جائے گا ان کے انبیاء کے ساتھ۔ اب پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارے تک میرا پیغام پہنچا؟ اب پیغام کیا ہے؟ سیدھا سادہ پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء نے یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کا جو مطلب ہے، اب اس کو سمجھیں، اس پہ جائیں، سوچیں اس کو کہ کیا مطلب ہے، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ اور سر کس کے سامنے جھکایا جاتا ہے؟ جس کا حکم مانا جاتا ہے۔ یہ تشریح ذرا سن لیں، اس کی معنی سن لیں اس کی۔ معبود کون ہے؟ جس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ اور سر کس کے سامنے خم کیا جاتا ہے، سر کس کے سامنے جھکایا جاتا ہے؟ جو عزت والا ہو، سب سے بڑا، اور جو اگر حکم دے تو ہم وہ حکم مانیں، اگر نہیں مانتے تو سر نہیں جھکاتے۔ اگر ہم کسی کو عزت نہیں دیتے تو اس کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے۔ اگر ہم کسی کو کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا حکم مان رہے ہیں۔ اور سارے انبیاء نے یہی کہا کہ تم اپنا سر جھکاؤ، اور اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے، اس کو مانو، یہ حکم دے رہا ہے، اس کو مانو۔ احکام جو دیے جا رہے ہیں وہ سر جھکانے کے بعد دیے جا رہے ہیں، اس کو مانو۔ اور اس نبی کے سامنے اگر ہم سر جھکاتے ہیں تو یہ ہمارا بیت ہو گیا، یہاں ہم مانتے ہیں۔ اب یہی پیمانہ ہے۔ ان امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ نبی آیا، نہ ہم یہ پیغام پہنچا۔ تو نبی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے پیغام پہنچایا، میں ان کے پاس آیا تھا، یہ لوگ نہیں مانے، یا یہ لوگ مانے بعد میں پھر گئے، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا۔ ہم امت وسطی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم گواہی دیں گے کہ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں، انہوں نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچایا۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے بھی بتایا، یہ ہمیں اس کتاب نے بھی بتایا جو تو نے اپنے نبی پہ نازل کی تھی، اور وہ ہمارے سامنے پڑھی ہے، یا ہمارے سامنے تھی، ہم اس کی تعلیم کرتے تھے۔ تو یہ سارے انبیاء صحیح ہیں، انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہماری گواہی کی
تصدیق کریں گے. یہ آیت کا مطلب ابھی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو امت وسطیٰ بنایا اور تم لوگوں کو شہید بنایا، گواہ بنایا اور لوگوں پر، اور تمہارے اوپر نبی کو، رسول کو گواہ بنایا. اور وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، یعنی جس قبلہ پہ تم تھے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو روایات میں یہ آتا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے. رخ ان کا کعبہ شریف کی طرف تھا، مگر یہ لائن میں پڑتا تھا بیت المقدس کے. بیت المقدس جو ہے وہ اس لائن میں بالکل سیدھا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور بیت المقدس جو ہے یہ اس لائن میں بالکل سیدھا پڑتا تھا. یہ دونوں قبلے ان کے سامنے ہوتے تھے. جب مدینہ آئے تو چونکہ بیت المقدس تھا قبلہ اول، تو اور سارے ادیان کا، یعنی اگر یہودی سمجھیں، عیسائی سمجھیں، ان سب کا یہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف نماز پڑھتے تھے، اور اس کی نشانی اب بھی مسجد نبوی میں ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک ستون ہے، اس ستون کو نشان زدہ کیا گیا ہے کہ اس طرف نماز پڑھی جاتی تھی. اور پھر جب آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ انہوں نے کہا بیت اللہ شریف، یہ جو خانہ کعبہ. اور دوسری مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بیت المقدس. بیت المقدس بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ یہ میرا قبلہ بنے. تو جب آیت نازل ہوئی اور بیچ نماز میں قبلہ تبدیل کیا گیا، تو اس کا یہ ذکر ہے کہ یہ جو تبدیل کیا گیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے. جس طرف اللہ تعالیٰ آرڈر دے اس طرف. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یہ اسی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آرڈر دے ہم اسے قبول کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے. آرڈر اسی کو ملا تھا اور اسی نے ہمیں دیا تھا. بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذریعے سے ہمیں آرڈر ملا. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جان لیا جائے، یہ اس لیے یہ آرڈر دیا گیا تھا. نہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے. وہ بیت المقدس میں بھی ہے، خانہ کعبہ میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے. جس طرف ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ. اگر مقصود ہے قبلہ چینج ہونے کا، وہ یہ ہے کہ جان لیا جائے کہ کون پیروی کر رہا ہے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی کون پیروی کر رہا ہے، اور کون الٹے پیر جا رہا ہے. یعنی کون پیروی کر رہا ہے اور کون انکار کر رہا ہے. دوستو، اور پھر یہ سوال پڑتا ہے کہ اگر تو صحیح قبلہ یہ خانہ کعبہ تھا، ہم ویسے ہی ادھر نمازیں پڑھتے تھے، تو نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی کے ایمان ضائع نہیں کرتا، کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتا. یعنی ان کا ثواب آپ کو ملے گا. جو نمازیں آپ نے اس طرف پڑھی ہیں ان کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس سے پہلے امتوں نے پڑھی ہیں
ان کو ان کا ثواب ملے گا، مگر اب قبلہ چینج ہو گیا۔ تو سب کو یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرے۔ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جان لیا جائے کہ کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور کون الٹے پیر گھوم رہا ہے۔ تو ایمان کسی کا بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ اس حکم تک جو یہ حکم آیا ہے، کسی کا بھی ایمان ضائع نہیں ہو رہا ہے، کسی کے بھی اعمال ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے وہاں اس طرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کو اجر و ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اب مل رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی عبادت کرنے کا۔ تو اعمال ضائع نہیں ہو رہا ہے، ایمان ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس سے اپنے لوگوں پہ، یعنی لوگوں پہ جو اس کی مخلوق ہے، جو لوگ ہیں ان پہ لرعوف الرحیم، شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔